الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین غر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسینا اللہم صل علی محمد وآل محمد قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات جناب سجاد حسین راجہ صاحب کے دولت خانہ پر جو سالانہ مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن بھی آج قرار دیا ہے مقام مجلس امام حسین۔ ماشاءاللہ کیا کہنے۔ آج ہم تقریباً 50 منٹ صرف کریں گے اس ٹاپک پر، اس موضوع پر، اس عنوان پر، اور انشاءاللہ آج کی مجلس کے بعد شیعہ اور سنی مسلمان بھائی بہنوں کو صحیح انداز میں جب وہ مجلس میں آئیں گے تو معرفت مجلس حسین حاصل ہو چکی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ریفرنس سن لیجئے آج کل کہ ہماری قوم میں مجتہد بہت پیدا ہو گئے۔ اس عشرے کے بعد ہر بندہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں سے پڑھا ہے، مجھ سے نہیں، ہر ذاکر سے، ہر خطیب سے۔ تو پہلے میں ریفرنس عرض کر دوں کہ آج کی تقریر میں کہاں سے کر رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے الخصائص الحسینیہ، یہ عربی کی کتاب ہے اور اسے ہمارے مجتہد اعظم آیت اللہ العظمی شیخ جعفر تستری المعروف بے شستری، تستری بھی ان کو کہتے ہیں اور شستری بھی، یہ دونوں آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ ریفرنس دینا ہے تو پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ تستری سے پڑھا ہے شستری نہیں۔ تو مکمل پہلے آپ ذرا سن لیجئے، اصل کتاب سے 2 اوراق میں انہوں نے ابتدائی 2 اوراق میں یہ فرمایا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کے 14 نام ہیں، ماشاءاللہ 14 صفتیں، 14 مقام ہیں، 14 انٹروڈکشن۔ پہلے تو میں وہ شروع کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں انہو مصلی اللہ
نمبر 1 امام حسین علیہ السلام کی مجلس اللہ کا مصلی. سبحان اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ پیدلی، سوا لاکھ نعرہ حیدری. یا علی. ہمارا مصلی تو وہ ہوتا ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. جی اللہ تو نماز نہیں پڑھتا. بے شک. پھر اللہ کا مصلی کیسے ہوا؟ تو مصلی صرف جائے نماز کو ہی نہیں کہتے، جائے صلوات کو بھی نعرہ حیدری. اللہم صلی علی. کیا کہیں کیا کہیں. یعنی جب تک ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے، مجمع مجلس سن رہا ہے، جب تک آپ مجلس میں تشریف فرما رہے ہیں، تشریف فرما ہے، آپ مجلس پر سن رہے ہیں، اللہ اتنا وقت آپ پر سلام بھیج رہا ہے، مجلس والوں پہ سلام بھیج رہا ہے، آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے، عزاداروں پہ سلام بھیج رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بر محمد وال. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. صلوات. اللہم صلی علی محمد وال. اگر آپ کسی بڑی محفل میں گئے ہوں جہاں کوئی بہت بڑا ادارے کا سربراہ ہو یا صدر مملکت ہو اس ملک کا، اور کبھی آپ سے الیک سلیک بھی رہی ہو اور وہ آپ کو اگنور کر دے، تو آپ ڈپریس واپس آتے ہیں کہ کل تک دوست تھا، آج مقام مل گیا ہے جو کہ کل چلا بھی جائے گا، تو آج مجھے اگنور کر دیا، اس کے مقام کا کیا مقابلہ ہے، اور سبحان ہماری اللہ. کمزوریوں کا کیا مقابلہ واہ واہ ہے. واہ. مجلس حسین ہمیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ آہ. ایک مرتبہ نہیں، دو گھنٹے وہ سلام کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. جو علی کہیں گے سدا راضی رہیں گے، دور غمہ تے دکھا کولو رہیں گے. جو علی کہیں گے پنج نعرے پیدلی، سوا لاکھ نعرہ حیدری. یا علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسری صفت، دوسرا مقام، دوسری عظمت، دوسرا نام مجلس امام حسین علیہ السلام کا لکھتے ہیں انہو، یہ جو مجلس حسین ہے، مشہد الملائکۃ المقربین. مشہد کہتے ہیں جائے شہود کو. یہ مشہد الرضا ہے نا. جی ہم اگر امام رضا کو زندہ نہ سمجھتے تو ہمارے اماموں کے بھی مقبرے ہوتے. واہ واہ واہ. ہمارے اماموں کے یا مشہد ہیں یا جنت. کیا کہنے. نعرہ حیدری. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. مشہد کا مطلب ہوتا ہے جائے شہود، جائے حضور. دوسرا ترجمہ ہے مشہد کا جہاں آ کے کوئی گواہی دے. گواہی کی جگہ کو مشہد کہتے ہیں. یہ امام حسین کی مجلس عام نہیں ہے، یہاں وہ فرشتے گواہی دیتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں جو مقرب بارگاہ الہی ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. فرشتہ نہیں آنا تو گناہگار مجلس حسین. واہ 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 واہ. کیا کہنے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. نعرہ پیدلی، سوا لاکھ نعرہ حیدری. یا علی. واہ واہ ماشاءاللہ. یعنی جبریل آ گئے
मजलिस में, यानी मेकाईल आ गए, यानी इसराफील आ गए। मैं मजलिस पढ़ रहा था कुम, तो किसी मेरे शागिर्द ने कहा यानी इजराइल आ गए। मैंने कहा बिल्कुल इजराइल यहाँ आते हैं, मगर खुद खाने नियाज के साइल बनकर। वाह 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 वाह, क्या कहें, क्या कहें, वाह 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 वाह। एक ऐसा वक्त भी था जिंदगी में, जल्दी जल्दी अर्ज करूंगा। देखिए क्लास फेलो हो गए ना, ये हमारे राजा साहब डायरेक्टर बन गए थे, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के। तो हमारे गांव सरदार वालों ने, सबने बच्चों बच्चियों ने मुझे कहा कि भाई आपका क्लास फेलो है, आपको तो कोई झिझक नहीं, हमें नौकरी दिलवा दें। जब क्लास फेलो बंदा हो जाए तो झिझक खत्म हो जाती है, जितने बड़े ओहदे पे भी चला जाए। तो अब जरा जुमला सुनिएगा। हम आले मोहम्मद के मानने वालों को मुनकर और नकीर से डर क्यों नहीं लगता? मलक मौत से डर क्यों नहीं लगता? रकीब और अतीत से डर क्यों नहीं लगता? जिस तरह झिझक खत्म हो जाती है ना क्लास में, वो मजलिस में। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद तर सलावत। क्या कहें, वाह वाह वाह। तीसरा तारुफ मजलिस का फरमाते हैं अन्नहु महल्लो नैले दुआ नबी वल वली वल फातिमा वल हसन। आयतुल्लाह रुज़्मा ने दावा किया कि मैंने जितने नाम लिखे हैं सारे के सारे लिसाने मासूम से आए हैं, कंपाइल मैंने किया। क्या कहने, क्या ये उनकी राय नहीं है, ये राय मासूम की है। मजलिस इमाम हुसैन क्या है, मासूम की जबान से सुनिए, कंपाइल मुज्तहिद आज़म ने किया। फरमाते हैं तीसरा तारुफ मजलिस हुसैन का ये है, जितनी देर अज़ादार मशगूल मजलिस रहते हैं, चार हस्तियां उनके लिए पे हम दुआ करती रहती हैं। एक दो जहां के सरदार, एक अमीरुल मोमिनीन, एक सय्यदतुन निसाइल आलमीन, एक सिद्दीक़ अकबर हसन। क्या कहने, क्या क्या कहने, क्या कहने, माशाल्लाह। इतने खुशकिस्मत है आज़ादार मेरे मौला के, वो पांचवी हस्ती का जिक्र कर सुन रहे हैं। चार पंजतन पाक में से पूरी मजलिस में उनके लिए महवे दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तारुफ हो गए तीन। सवाल पैदा हुआ कि खुद इमाम हुसैन क्या करते हैं, तो चौथा मकाम लिखते हैं अन्नहु मंज़रुल हुसैन। मजलिस इमाम हुसैन मंज़र हुसैन। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। मंजर ये इसमें मकान है, इसमें जबान भी है। मंजर जाए नजर, वक्त नजर, निगाह का वक्त, देखने का वक्त, देखने की जगह। जितनी देर हुसैन इब्न अली की मजलिस होती रहती है, हुसैन इब्न अली हर अज़ादार को देखते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, क्या कहने, माशाल्लाह। पांचवा तारुफ फरमाते हैं अन्नहु महल्लो खिताब ही मअ अहलिल मजलिस। ये जो मजलिस में बैठे होते हैं,
حسین ابن علی صرف دیکھتے ہی نہیں، ہر عزادار سے خطاب کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجلس کے دوران ذاکر آپ کا نام لے نہ لے، فاطمہ کا لال اپنے معصوم لبوں پہ آپ کا نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے لبوں پہ ہر عزادار کا نام ہے اور خطاب کرتے ہیں۔ خطاب سمجھتے ہیں نا، کال کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، تم بھی آ گئے، تم بھی آ گئے، تم بھی آ گئے، تم بھی آ گئے، نام لے کے کہتے ہیں تم بھی پہنچ گئے، تم بھی پہنچ گئے۔ اب آج کے بعد نہ سوچنا کہ بانی نے مجھے نہیں پوچھا، خطیب نے نہیں پوچھا، واہ 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 خطیب کا نام پوچھا، واہ 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 واہ، کیا ضرورت، واہ واہ واہ، یا علی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور وَتَكَلُّمِهِ بِهِمْ، بندے عزادار سنے نہ سنے، پوری مجلس میں مولا حسین بولتے ہی رہتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں مجلس حسین کا کیا مقام، ایسے نہیں ہم صدیوں سے مجلس امام حسین علیہ السلام کر رہے، ذرا مرتبہ دیکھیں مجلس امام حسین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ چھٹا جو تعارف ہے وہ یہ انہو محبوب الصادق، یہ مجلس امام حسین کی یہ محبوب امام صادق ہے۔ اگر کوئی پوچھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبوب جگہ کون سی ہے تو وہ جگہ ہے انہو محبوب الصادق، یہ جگہ محبوب امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ساتواں تعارف مجلس امام حسین علیہ السلام کا یہ ہے انہو عرفہ، مجلس امام حسین عرفہ، عرفہ یعنی میدان عرفہ، یہ نہیں کہا میدان عرفہ، کہا یہ خود عرفہ ہے، یعنی میدان بھی یہی ہے، دن بھی یہی ہے۔ واہ واہ واہ، اب سمجھ میں آئی بات؟ کل یوم عاشورا واہ واہ وکل واہ، ارض کربلا، کیا کہنے بے شک۔ یہی دن عرفہ بن جاتا ہے، یہی وقت عرفہ بن جاتا ہے، یہی میدان عرفہ بن جاتا ہے۔ عرفہ ہے کیا؟ الحج کو العرفہ، حج نام ہے عرفہ کا۔ اگر آپ سارے نائب لے لیں، طواف میں بھی نائب لے لیں، سارے نائب لے لیں، سعی میں بھی نائب لے لیں، واحد عرفہ ہے جس میں نائب نہیں چلے گا۔ بیمار ہو تب بھی حضور شرط ہے، اس لیے کہ حج کے رکن رکین کا نام ہے عرفہ۔ جس طرح حج میں نیابت نہیں چلتی ویسے مجلس حسین میں آن لائن نہیں چلے گا۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
یہ نہ پوچھو کربلا کے بعد کیا باقی رہا، کیا یہ کم ہے ہر جگہ نام خود باقی رہا۔ سبحان اللہ۔ شام کا دربار تخت و تاج سب کچھ مٹ گیا، تزیہ مشک و علم فرش عزا باقی رہا۔ اے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرفہ میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے۔ الہی امین۔ عرفہ میں آپ کے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بے شک۔ اور امام فرماتے ہیں اگر عرفہ میں معاف نہ ہو تو پھر سال انتظار کرو، اگلے سال ہوں گے۔ عرفہ میں اگر معاف نہیں ہوئے اگلے سال ہوں گے، سال انتظار کرو۔ اللہ نے عظمت مجلس حسین، مجلس اس وقت بھی ہو رہی ہے، مجلس رات میں بھی ہو رہی ہے، اس عرفہ میں قبول نہیں ہوئے، رات والی میں قبول گلی گلی میں ہو رہی ہے، گھر گھر میں ہو رہی ہے۔ امام بارگاہ یوں لگتا ہے سیل رواں نجات کا جاری ہے، ذکر حسین کی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آٹھواں تعارف انہ المشعر الحرام، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام مشعر الحرام، مثل مشعر نہیں کہا، لائک مشعر نہیں، ایگزیکٹ مشعر الحرام، مزدلفہ۔ ایک تو مشعر الحرام کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں اوور کراؤڈڈ ہوتا ہے، رش بہت ہوتا ہے۔ مجلس حسین میں بھی رش چاہیے، نیچر یہ ہے مشعر الحرام کی کہ وہاں رش ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ نماز اکیلے بھی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، مجلس اکیلے نہیں، کوشش کریں رش، جس طرح مزدلفہ میں رش، مشعر الحرام۔ اور پھر وہاں ہمیں شعور ملتا ہے بیت کا، مزدلفہ میں شعور ملتا ہے بیت کا، مجلس سے شعور ملتا ہے اہل بیت کا۔ نعرہ حیدری، 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 آواز بلندتر صلوات۔ مشعر الحرام میں کوئی ناز نخر نہیں کرتا، جہاں جگہ مل گئی وہیں سو گئے، جو کھانے کو مل گیا وہ لے لیا، جو پینے کو مل گیا وہ پی لیا۔ بالکل مجلس حسین کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، کوئی کھانے کے لیے آرام کے لیے نہیں آتا ہے، جس طرح مزدلفہ میں کوئی ناز نخرا نہیں، وہاں مجلس حسین میں بھی سادگی ہے، سمپلسٹی ہے، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھے۔ پانچ نعرے پانچنی، سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ واہ واہ واہ۔ نواں تعارف مجلس امام حسین علیہ السلام کا انہ حکیم، مجلس امام حسین حکیم ہے۔ حکیم میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ حکیم میں کیا ہے؟ حکیم میں 70 نبی دفن ہے۔ آج سن لیں، اور ریفرنس میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، کربلا میں 200 نبی دفن ہے۔ آج سن لیجیے، نہ سنا ہو تو پھر ریسرچ کی داد دینی ہے۔ 200 نبی، 200 ولی سابقہ نبیوں کے 400 دفن ہیں کربلا میں۔ وہاں تو 70 دفن ہے، بی بی ہاجرہ بھی وہیں دفن ہے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی وہیں ہے، کل ہو گئے 72، 70 نبی ہیں وہاں۔ حضرت صاحب ابھی تو وہ وفات پا گئے ہیں، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، وہ ہمارے ساتھ حج پہ چلے گئے۔ حضرت صاحب نے ہم سے کہا کہ آپ ہمیں دھکا دے دینا حکیم کے اندر تاکہ ہم جنت کے لیے کوالیفائی کر جائیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے یہاں پر ایک میزاب رحمت ہے حکیم کے سامنے، اگر اس میں سے ایک قطرہ آ جائے نا، قطرہ سر پہ آ جائے تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آج مجھے مجلس امام حسین کی معرفت ہوئی، حسین کے لیے ایک قطرہ آ جائے سلام ہو جاتی ہے، جنت ہو جاتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ حیدری،
بلند تر صلوات. کیا کہنے کا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ حتیم ہے. گن رہے ہیں جی کتنے ہو گئے؟ 10 10واں جی 10واں بھائی. جی. حتیم ہے، حتیم اسماعیل. میں نے حضرت صاحب سے کہا یہاں نماز نہ پڑھنا. انہوں نے کہا میں یہیں پڑھوں گا. میں نے کہا یہاں نیچے قبریں ہیں. انہوں نے کہا یہاں ہو جاتی. میں نے کہا یہاں ہوتی ہے. وہاں امام حسین کی قبر میں تو ہم نماز نہیں پڑھتے، سامنے پڑھتے ہیں، رخ قبلہ کی طرف ہوتا. اگر یہاں قبروں پہ نماز ہو رہی ہے تو وہاں قبر حسین میں نماز کیسے ہوگی؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے. 10واں تعارف انہ مطاف البیت. مجلس امام حسین بن جاتی ہے جائے طواف کعبہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. یہ یہاں پر جہاں آپ تشریف فرما ہے یہ مطاف ہے، یعنی جائے طواف ہے. اللہ اسٹیٹس بدل دیتا ہے بالکل ایسے جیسے آپ جمعہ میں جائیں. الجمعۃ حج الفقراء والمساکین. آپ تو جاتے ہیں جمعہ پڑھنے، اللہ آپ کے گھر یا دفتر سے مسجد یا سنٹر کو صفا اور مروہ کا درجہ دے دے. جہاں سے چلے تھے وہ صفا، جہاں نماز پڑھی وہ مروہ. ایسے ہو جاتا ہے نا، کیونکہ حج کا ثواب ملتا ہے. بالکل ایسے جیسے جمعہ کا ثواب حج کا مل جاتا ہے. امام حسین کی مجلس یوں سمجھے لمحہ بلمحہ طواف کعبہ کر رہے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. یا علی یا علی، کیا کہنے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 11واں تعارف یہ اور زبردست ہے. انہ قبۃ الحسین. جس جگہ مجلس ہوتی ہے وہ امام حسین کا قبہ بن جاتا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. 3 چیزیں مشہور ہیں امام حسین کی. جی. استجابت الدعاء تحت قبتہ والشفاء فی تربتہ والامامۃ فی ذریتہ. امام حسین کی 3 چیزیں مشہور ہیں. پہلی یہ کہ کوئی دعا زیر قبہ حسین رد نہیں ہوتی. یہ اعزاز تو کعبے کو نہ ملا. واہ واہ واہ. کعبے میں ہر دعا قبول نہیں ہوتی. فرشتے چن لیتے ہیں، جہاں چنتے نہیں اس کا نام قبہ ہے. کیا کہنے. کل ایمان، کل قرآن، نعرہ حیدری. یا علی. بلند آواز صلوات. صلی اللہ محمد. جہاں مجلس ہوتی ہے وہ مجلس کی جگہ بن جاتی ہے قبۃ الحسین. ماشاء اللہ. حائر حسینی. آپ کو علم ہے نا ساری کائنات کی جگہیں متبرک ضرور ہیں مگر وہ ساری کی ساری اٹھائی نہیں جائیں گی. وہاں سے لوگ اٹھائے جائیں گے. صرف امام حسین کی کربلا ہے جو پوری اٹھا کے جنت میں رکھ دی. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں قبۃ الحسین توجہ اٹھا کے رکھ دیا جائے گا جنت کے اندر. تو جس طرح کربلا اٹھا کے رکھی جائے گی جہاں جہاں مجلس حسین ہوئی ہوگی اسے بھی اٹھا کے جنت میں. اس لیے کہ وہ خود قبۃ الحسین بنتا ہے. واہ واہ واہ. حیدری. واہ واہ واہ. کیا
کیا کہنے کیا کہنے پانچ نعرہ پینتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری واہ 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 12واں تعارف مجلس امام حسین علیہ السلام کا انہو منبع ماء الجنت. مجلس حسین کوثر کا گھاٹ ہے، جنت کے پانی کا منبع، جہاں جنت کا پانی ملتا ہے اسے کہتے ہیں مجلس حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جو بوتل، یہ بوتل ہے مثلا جب راجہ صاحب نے یا ان کے برخوردار نے خریدی تھی تو یہ اس کمپنی کا پانی تھا. جب عزادار کے لبوں پہ آتا ہے یہی کوثر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. میں جب بچہ تھا تو میں نے روایت پڑھی تھی اردو کی کتاب میں کہ مولا علی ہر چاہنے والے کو مرنے سے پہلے کوثر پہ لاتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈیلی پی رہے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ. جو کھانا آپ پکواتے ہیں یا پکاتے ہیں جب تک لب عزادار پہ نہیں پہنچتا وہ دنیا کا کھانا ہے، جب لب عزادار پہ پہنچ جاتا ہے وہ جنت کا کھانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے واہ واہ. یہ روایت بھی دیکھی ہے کہ جب مجلس حسین علیہ السلام سے فرشتے اڑ کر جاتے ہیں نا، آسمانوں سے گزرتے ہیں، کرسی تک جاتے ہیں، عرش تک جاتے ہیں، سدرت تک جاتے ہیں، تو ہر فرشتہ، ہر گروہ فرشتوں کا یہ پوچھتا ہے یہ خوشبو کیا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ خوشبو ہے. کیا کہنے کیا کہنے. نعرہ حیدری. واہ واہ واہ. صحیح امام حسین علیہ السلام کی ذات پر باواز بلند تر صلوات. 13واں تعارف مجلس کا، 13واں مقام، 13ویں صفت، 13واں نام انہو مخمد للنیران المشتعلہ. وہ آگ جو اللہ نے جلا رکھی ہے جہنم میں، وہ آگ جو اللہ نے جلائی ہوئی ہے جہنم کی، مجلس حسین اس آگ کو بجھانے کا آلہ. سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ؟ وہ جو آگ ہے وہ کسی سے نہیں بجھتی. تبھی تو جب حسین ابن علی پیدا ہوئے او اللہ الى مالک النیران ان احمد النیران لکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا. اللہ نے دروغ جہنم سے کہا کہ جس جہنم کو آج تک ہم نے گلزار نہیں کیا آج اس کی آگ بجھا دو، اس لیے کہ حسین آ گئے. اللہ سبحان اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. یا علی. بلند آواز صلوات. اللہم صلی علی محمد. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. پڑھا ہے نا کہ جنت انہیں ملے گی جو متکبر نہیں ہوں گے، جنت انہیں ملے گی جو فتنہ و فساد نہیں کریں گے، جنت انہیں ملے گی جو دوسروں کو کم شمار نہیں کریں گے. مگر جنت ہے کہاں؟ دل کا. میری نظروں کے سامنے وہ بھی ہیں جو ہمیشہ عربی سے شغف رکھتے ہیں. دل کا وہ دور ہے، دل کا حاضر ہی نزدیک، دل کا دور. تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا. جنت ملے گی متقی کو، مگر ملے گی کون سی جنت؟ وہ جو دور ہے. قرآن میں ایک جگہ نہیں لکھا
کہ جنت قریب ہے، مگر حسین ابن علی نے صبح عاشور میں جمع کیا اپنے اصحاب کو اور کہا یا بنی الکرام اور شریف زادو کریم زادو حاضر الجنت، سبحان اللہ جنت یہ کربلا میں ہے جس کے دروازے کھل گئے۔ جملہ سننا، جو اللہ کے وہ کو یہ کر دکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل ایمان نعرہ حیدری، بآواز بلندتر صلوات۔ عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، واہ واہ، زہرا کی دعاؤں کے سائے میں وہ آئیں گے۔ پنج نعرے پینتنی سوا لکھ نعرہ حیدری۔ یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، یہ کیوں اب تک آ گئے 13۔ جی 14ویں صفت مجلس امام حسین علیہ السلام کی صفحہ نمبر 12 صفحہ نمبر 13 الخصائص الحسینیہ عربی، وہاں سے میں نے آپ کی خدمت میں پورے کے پورے نام پڑھ دیے۔ 14واں نام انہو تالی تلو المجالس من اولہا الى آخرها۔ امام حسین کی مجلس میں ایک میں اگر کوئی بندہ آ جائے تو اللہ جب ثواب لکھتا ہے تو لکھتا ہے ہر ایک میں آیا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، سمجھے ہر ایک میں آیا۔ وہ جو جبریل نے سنی تھی اللہ سے مجلس، وہاں سے لے کر وہ جو آخری مجلس امام زمانہ پڑھے سب کا ثواب اسے شامل حال ہو جاتا ہے جو ایک مجلس میں آتا ہے۔ یہ پوری کی پوری جو ڈیٹیل تھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ میرے ایک بزرگ تھے، میں جہاں درس پڑھاتا تھا وہ وہاں نماز پڑھاتے تھے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت۔ اس وقت تو خیر وہ مرجع نہیں تھے، مشہور بھی نہیں تھے، بعد میں مرجع بن گئے۔ تو ڈیلی ان سے ملاقات ہوتی، ڈیلی مسجد امام رضا قم میں گزر خان میں۔ انہوں نے فرمایا ایک روز کجا رفتہ بودی کہاں گئے تھے؟ روزے مجلس میں گئے تھے۔ فرمانے لگے ای طور نگو عظیم بے بعد بگو بہشت رفتہ بودم از بہشت برگشت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ 15ویں صفت مجتہد اعظم نے اور نے بتا دی۔ یہ نہ کہا کرو مجلس میں گیا تھا، مجلس سے آ رہا ہوں، کہا کرو جنت میں واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، کیا کہنے کیا کہنے۔ مجتہد کے جملے نہیں، امام صادق نے بھی کہا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ ہوول جنتو بعین۔ کسی نے پوچھا آپ کے جد کی مجلس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا وہ خود مجلس جنت ہے۔ مجلس والا جنت میں جائے گا یہ تو چھوٹی بات ہے، مجلس والا جنت میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، نہیں جنت یہ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام نے تو یہ بھی کہا من انشد شعرا وابقى 50۔ اگر کوئی شخص ایک شعر امام کے لیے پڑھے، امام حسین کے لیے ایک شعر اور 50 رو پڑھے، پھر فرمایا ابقى 40، پھر فرمایا 30، پھر 20، پھر 10، پھر 5، پھر واحد، فرماتے رہے جو ایک شعر پڑھے 50 کو رولائے،
फलाहुल जन्नत, जन्नत उसकी। जो एक शेर पढ़े 40 को रुलाए, जन्नत उसका। जो 30 को, 20 को, 10 को, 5 को, 1 को, हत्ता फरमाया मन अनशद शेरन वबका, जो शेर पढ़े हुसैन गरीब का और खुद रो पड़े, फलाहुल जन्नत, उसकी जन्नत। फिर फरमाते हैं मन अनशद शेरन रोए भी नहीं, एक शेर पढ़े और रोने की शक्ल बना। जन्नत ऐसे नहीं नबी ने कहा हम बका अलल हुसैन और तबाका वजबत लहुल जन्नत, जो रोए रुलाए रोने की शक्ल बनाए, जन्नत उस पे वाजिब है, यानी वाजिबुल वजूद पे वाजिब हो जाता है। अल्लाह पे वाजिब है उसे जन्नत दे जो हुसैन के लिए बोले। आज की पूरी मजलिस हो गई मजलिस इमाम हुसैन की अजमत के बारे में, और अंदाजा हो गया कि मजलिस कितनी अजीम है। यही वजह है कि एक अज़ादार थे आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख अब्दुल करीम हाइरी, उनके बेटे आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख मुर्तजा हाइरी ने खुद मुझे ये वाकया सुनाया। फरमाने लगे कि हमारे बाबा का वक्त आखिर आ गया। अतिब्बा ने जवाब दे दिया, वसीयत फरमाई थी कि हमें दफन करने से पहले इमाम हुसैन की जरी का तवाफ दे देना, बल्कि जब अतिब्बा जवाब दे दें तो हमें वहां ले जाना। हम ले गए, हमने समझा बाबा मर गए, देखा कि उठ के बैठ गए हैं तवाफ के बाद, तो हमने कहा कि आप तो दुनिया से चले गए थे। कह लगे तुम भी सही कह रहे हो, आज ई तरफ मलकुल मौत, आज ऊ तरफ आगा इमाम हुसैन, इधर से रोज़े हुसैन में मलकुल मौत आए कि मेरी रूह कब्ज़ करे, उधर से मेरे मौला हुसैन। मेरे मौला ने कहा हाय तुमने सारी जिंदगी हमारी मजलिस से की है ना, हमारी गर्दन पे तुम्हारा हाथ है, हम तुम्हारे मकरूज हैं, हम तुम्हारे मजलूम हैं, हमने तुम्हारा लोन देना है, आज मांगते हो हमें दे दे। तो मेरे बाबा ने कहा कि 20 साल उम्र में तशकील, आप अल्लाह से मुझे 20 साल लेके दे दे ताकि मैं हौज़ा इल्मिया बनाऊं। उनके बेटे ने कहा पूरे 20 साल इमाम हुसैन ने अल्लाह से लेकर दे दिए मजलिस के एवज। समझे मजलिस, इसको कहते हैं मजलिस, मजलिस हुसैन के एवज। हत्ता कि मैंने तो ये भी देखा है कि एक इस्फहान के ताजिर थे, हर एक को वो न्याज़ हुसैन देते थे, जो भी डोनेशन मांगता था। एक मरतबा जवानों ने कहा हम एक मरकज़ी अशरे के लिए डोनेशन चाहते हैं, तो ताजिर ने कहा कि तुम ऐसे करो मबलग लिख दो, अगर शर्म आ रही है तो मैं उस अमाउंट के ऊपर अपनी उंगली रख दूंगा और मैं साइन कर दूंगा। उन्होंने उंगली रख के साइन कर दिए। 20-25 साल के बाद जब वो मरे तो सैकड़ों लोगों को ख्वाब में आए, हर एक को यही कहते थे अजी तरफ मुनकर और नकीर आमदन, अजू तरफ आगा इमाम हुसैन। खबर में इधर से तो मुनकर और नकीर आए, उधर से आगा इमाम हुसैन आ गए। मुनकर और नकीर, उन्होंने तो मुझसे कुछ पूछा नहीं, मुनकर और नकीर ने मुनकर और नकीर परबंदा मरा बे आगा इमाम हुसैन, उन्होंने मेरी फाइल आमाल की आगा इमाम हुसैन को दे दी। इमाम हुसैन रूश बैर कर दूं व इम्जा फरमूद, इमाम हुसैन ने रुख दूसरी तरफ कर लिया और मेरी निजात पे दस्तखत कर दी है। यानी बताना ये था कि जब तुमने हमारी न्याज की मबलग नहीं देखी, हम तुम्हारे गुनाह, ये है मजलिस, ये है इमाम हुसैन। बस आप रो पड़े माशाअल्लाह। इससे ज्यादा मैं वो जुमला भी अर्ज कर दूं, मेरे दोस्त थे आयतुल्लाह हमीद कौसरी, खुद उन्होंने फरमाया कि मैं इमाम खुमैनी के यहाँ मजलिस पढ़ने जा रहा था, रास्ते में देखा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एक खैमा लगा के नोहे पढ़ रहे थे, टेप रिकॉर्डर लगा रखी थी। मुझसे पूछने लगे हमीशे मजलिस से रुआसा में खूनी का शुदे के मजलिस से फुकरा हम खून, ऐ अमीरों की मजलिस से पढ़ने वाले कभी किसी गरीब की मजलिस पढ़ी? मैंने कहा मैं तो नौकर फरजंद बतूल हूँ, नौकर नौकरान फरजंद बतूल हूँ।
مجھے مجلس پڑھ کے آنے دو، جب آرام سے میں تمہاری مجلس بھی پڑھوں گا۔ مجلس پڑھ کے میں چلا گیا، جب میں عالم رویا میں دیکھتا ہوں پیر پاک آئی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کوثری تمہاری ساری مجلسوں میں سے ہمیں تو وہی مجلس پسند آئی جو تم نے بچوں کی پڑھی تھی، اور کوثری کم لطفی کر دی، چائے بچہ ہارا چرا نے خوردم دی، وہ چائے تم نے کیوں نہیں پی جو بچوں نے بنائی تھی؟ میں نے کہا مادر جان چائے سرد ہو، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ بیوی کہتی ہے کم لطفی کر دی، ان چائے رہا من بدست پہ خود میں سوچ رہا تھا کہ مصائب آج کیا، مصائب خود بخود بن گیا۔ میں آج غریب زہرا کے 4-5 جملے پڑھتا ہوں۔ پہلا جملہ تو یہ کہوں گا، صفین میں ایک صبح میں مولا علی نے کہا حل من ناصری ینصرنی، صفین کے میدان 12,000 کا فوج کا دستہ قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگے یا علی یہ جملہ پھر کیوں؟ اس لیے کہ یہ غریبوں کا جملہ، یہ اللہ راسیوں کا جملہ ہے، جن کا ان کا جملہ ہے۔ یہ بابا کی قسمت تھی اور وہ بیٹے کا مقدر تھا جو روز عاشور کہہ رہا تھا حل من ناصری ینصرنا۔ اللہ اکبر، استغاثہ جو غریب نے کیا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی میری مدد کو آنے والا، ہے ہماری نصرت کو آنے والا؟ اگر مدد نہیں کرتے ہو کم از کم رسول کی بیٹیوں کو مدینے کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عجیب جملہ ہے، ذرا سن لیجئے گا۔ یہ ملعون نے پوچھا تھا یزید نے کہ یہ بتا شمر تجھے حسین ابن علی کو ذبح کرنے میں کتنی دیر لگی؟ تو یہ کہنے لگا حسین پیاسے تھے، حسین بھوکے تھے، حسین کا گلا خشک ہو چکا تھا، حسین کے دل پر بیٹوں کے زخم تھے، حسین کے بھائیوں کے زخم تھے، حسین کے دل پہ مہمانوں میزبانوں کے زخم تھے، حسین ختم ہو چکے تھے۔ مگر میں حیران ہوں، میں خنجر مارتا تھا لگتا نہ تھا، بار بار جب خنجر نہیں لگا تو میں نے پوچھا غریب تیرے خشک گلے پر زور لگتا نہیں؟ تو غریب نے کہا شبر ذرا دور چلا جا۔ میں دور گیا، اگر میں نے کان ادھر ہی رکھے تو غریب کی آواز اب ہاتھ ہٹا لے، اب میرا وقت آخر آ گیا۔ اللہ سوائے آلے محمد کے کسی غم سے نہ رلائے۔ جب حسین ابن علی نکلے تو عجب جملہ کہا یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو کہاں چلے گئے ہو؟ یا ابطال الصفا، اے میرے دلاوروں کہاں چلے گئے ہو؟ میں ایک مرتبہ بلاتا تھا تم 10 مرتبہ لبیک کہتے، میں بار بار بلا رہا ہوں۔ پھر عجب خیال آیا، فرماتے آئیوں کو کوئی ہے میرے گھوڑے کو قریب لائے، نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا۔ ایک مرتبہ اور محمد کی ماں نے آستینے اٹھ کے باغ میں ہاتھ ڈالا اور کہا بھیا آپ کون لے گیا؟ بہن حاضر ہے۔ جب نکلنے لگے گھوڑے نے قناط خیمہ سے نکلنے سے انکار کیا۔ ایک مرتبہ کہا اے گھوڑے کیا تم بھی وقت آخر چھوڑتے ہو؟ نہیں مولا، یا مولا یا انظر الی رجلیا، میرے ذرا پاؤں کی طرف دیکھیے مولانا۔ مولا جب مولا نے دیکھا نا پاؤں کی طرف عزیزو تو چھوٹی سکینہ ہے جو صبح میں لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ۔ بیٹی کو اٹھایا، پیار کیا۔ امام نے کہا بیٹی تعینی
या सकीना लाली आती के बिलमा, मुझे जाने दो शायद मैं पानी ला सकूं। छोटी छोटी बाहें अपने बाबा के गले में डाल दी, बाबा अब नहीं जाने दूंगी। अब्बास भी यही कह के गए थे, तो ये कह के जाता है मुक्तल से नहीं आता। बीवी कहती है रात को तो आप आएंगे या नहीं? कहा हम आज रात में नहीं आएंगे बाबा, मैं तो किसी के सीने पे नहीं सोती। कहा अम्मा के सीने पे सो जाना। कहा वहाँ तो असगर होते हैं। कहा आज हम असगर को सुलवाएंगे, तुम अम्मा के सीने पे सो जाना। अबीद इब्ने मुस्लिम के जुमले हैं, वो बच्ची जो बाबा को छोड़ नहीं रही थी, बाबा ने कोई बात कही, बच्ची ने कहा सिखाओ बाबा, खुदा मैं करीब गया, मैंने पूछा आपने बच्ची से क्या कहा? कि बच्ची ने कहा सिखाओ बाबा। बाबा मैंने बच्ची से कहा था मैंने तहज्जुद की नमाज में दुआ मांगी थी, मुझे ऐसी बेटी अता कर जो मेरे बगैर न रह सके और मैं उसके बगैर न रह सकूं। जब खुदा की बेटी आए मुझे बुलाए, मैं उसे छोड़ के तुझे बच्ची ने कहा सिधारो बाबा। हुसैन इब्ने अली निकले, आखिरी जंग ऐसे की लाइनो। अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा प्यासा, अब उसकी जंग देखो जिसका काजी न रहा, उसकी जंग देखो जिसका, उसकी जंग देखो जिसका मार दिया, जिसका कासिम की लाश। अब उसकी जंग देखो जिसके औरों मोहब्बत न रहे। बढ़ते जाते थे, हमला करते जाते थे, एक मर्तबा आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन। वादे किफनी याद आ गया, हुसैन ने अपनी शमशीर ने आग में डाली। मैं जब बच्चा था ये सुनता था कि हुसैन इब्ने अली ने घोड़े से कहा कि ज़ानू तह कर, और उसने ज़ानू तह किया, मेरा मौला ना उतर सका। फिर कहा पहलू लगा, पहलू लगाया, बड़े आराम से मेरा मौला उतरा। खुदा की कसम ये रिवायत दुरुस्त नहीं, ये हमारे जाकिर मौलाना इसलिए पढ़ते थे कि आपके जिगर फट न जाए। असल रिवायत वो है जो ज़माने का इमाम कहता है, अस्सलामु अला जब्रिल गरीब अल्लज़ी सुबहान बरसिही मकबूबन अला वजही। जो भागते हुए क्या छोड़ेंगे किसी कौम में न मिलाए। आप जानते हैं ना कि जिसकी मजलिस होती है उसके नाम आप आते हैं शुक्रिया अदा करने। आज मेरा दिल कहता है कि मर्दों का शुक्रिया अमीरुल मोमिनीन अदा करेंगे, औरतों का शुक्रिया बीबी फातिमा अदा करें। मजलिस तमाम हो गई। हुसैन इब्ने अली जहां गिरे थे वहां गर्दन नहीं कटी, बस कद और था, और था, चंद कदम का फासला था। मगर रावी ने लिखा बड़ी देर लग गई। आदमी ने बीमार से पूछा मदीने में, साहबजादे ये बताइए आपका बाबा थक गया था कि देर से पहुंचा? कब पूछने वाले तूने मेरे जिगर का बात कर दिया। थकने वाला न था। जब मेरा बाबा उठता कोई पत्थर कोई तलवार मारता, कोई खंजर मारता, कोई नेजा मारता, कोई भाला मारता। इस तरह मेरा बाबा गिरते संभलते मकतल में पहुंचा। अब अगर बर्दाश्त करो तो जुमला कहूं, 14वें कदम पर राहवार को खबर हुई कि मेरा सवार गिर गया। 14वें कदम पर राहवार ने जैसे हाजी हज्जे बैतुल्लाह का तवाफ करता है, उसने मौला के अराउंड तवाफ किया और एक जुमला कहा कि एक जगह मेरी पुष्ट पर तीरों से खाली है। ज़ैनब के भाई आजा मेरी पुष्ट में, मैं मदीना ले जाऊं, ले जाओ गरीब ज़हरा की
اب الدنیا بعد کلافا، اب زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ غریب زہرا نے پوچھا اے تجھے مجھ میں بڑا رحم آ رہا ہے، خیریت تو ہے؟ کہا مولا ایک وقت یاد کرے، عید کا دن تھا، آپ کے نانا اور بابا مجھے لے آئے تھے، دائیں طرف آپ کی بہن زینب کھڑی تھی، بائیں طرف آپ کی بہن کلثوم کھڑی تھی، آپ کی اماں نے اپنی چادر میں اور مجھ سے کہا تھا مرتجز ہر جزاء احسان کا بدلہ یاد رکھنا۔ ماشاءاللہ آخری ایک جملہ اور سنا، جب مختار نے حرمل ابن کاہل اسدی کو پکڑا، ہر ایک قاتل سے مختار مقتل لکھواتے، یعنی اپنے کاتب سے کہتے یہ جو بول رہا ہے لکھو، ہر ایک سے پوچھتے۔ حرمل ابن کاہل اسدی سے پوچھا تیرے ترکش میں کتنے تیر؟ اس نے کہا حیوانوں کو مارنے والے تیر۔ تو نے کہاں مارے؟ تو نے کہاں مارے؟ کہ پہلا تیر میں نے عباس کے مشکیزے میں جس نے عباس کی آنکھ توڑ دی، دوسرا تیر میں نے علی اصغر کے گلے میں مارا، تیسرا وہ چپ ہو گیا۔ مختار نے کہا تیسرا کا مختار تو برداشت نہیں کر سکے، اسے برداشت نہیں کیا، مختار گر گئے، بے ہوش ہو گئے، تخت سے گر گئے، اسی پر مجلس آج ختم ہو رہی۔ تیسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب تیرا مولا کبھی دائیں گرنے لگتا سینے سے کبھی بائیں گرنے لگتا، میں نے تیر کو کمان میں ڈالا، تیرا مولا جانتا تھا میں کیسا تیر انداز ہوں، تیرے مولا نے میرے تیر سے بچنے کے لیے پیشانی پر ایسے الٹی ہتھیلی رکھی۔ مختار میں تجھے کیا بتاؤں، میرا تیر انداز تھا، تیرے مولا کی ہتھیلی پیشانی پہ رکھی اور میرا تیر پہ وسط ہو گیا، اسی طرح تیرا مولا زمین پہ آ گیا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آسمان سے خون برسا، زمین نے خون ابلا، اور ایک ماں تھی جو چیختی پھرتی تھی اور کہتی پھرتی تھی اے فوج اشقیاء میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القبا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کر